اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤتی الحکمۃ من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات، آج ساڑی خوش قسمتی کہ ساڑے درمیان پروفیسر حکیم اصغر علی سفیر طب تشریف لے آئے نے اور اسی چاہیا کہ انہاں دی اس تشریف لے آن تو اس موقع تو فائدہ اٹھایا جائے اور انہاں نال کوئی طب دے حوالے نال تاکہ ساڑی آن والی نسلوں واسطے یا کوئی فائدہ مند ثابت ہوئے وہ دے واسطے آپ دے نال کوئی سوال کراں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ساجی کی حال ہے جی؟ الحمدللہ۔ ساجی اسی جڑی طب قدیم پڑھنے پے ساں تے طب قدیم دا اور صابر صاحب رحمت اللہ علیہ جڑے طبی سائنسدان ہوئے نے 800 سال بعد انہوں نے آ کے تے اس طب نو کتنا کو بہتر کیتا اور عام لوگوں واسطے کتنا فائدہ مند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صلی اللہ علی نبینا محمد وسلم علیہ۔ ہزارہا بے حد حساب اللہ پاک کی حمد اور بے شمار درود نبی علیہ السلام کی ذات پر۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمیں مل بیٹھنے کا ایک موقع ملا ہے۔ تو آپ لوگوں کی یہ محبت ہے کہ آپ نے جہاں کہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آنے والی نسلوں کے حوالے سے آپ نے محسوس کیا کہ کوئی چیز ہمارے ذہن میں ایسی ہو، ایسی ملے کہ جو ہمارے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے مفید ثابت ہو، اور پھر طب قدیم اور طب صابر کا، طب مغلظہ کا آپس میں تعلق کس قدر گہرا ہے، اور پھر کیا یہ طب قدیم اور طب مغلظہ ایک ہی چیز ہیں؟ اگر ایک ہی چیز ہے تو پھر صابر صاحب نے یہ جو کوشش کی ہے اس کی کیا حیثیت تھی، انہیں اس چیز کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو برادرم، صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ذات ہیں جن سے اللہ پاک نے وہ کام لیا ہے کہ جس کے بارے میں یوں سمجھ لیں کہ بقول شاعر، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا۔ تو صابر صاحب کی ذات کے حوالے سے ہی دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ وہ ایسی شخصیت ہے کہ 500 سال یا 700 سال کا ایک جمود تھا طب کی دنیا میں۔ طب جو ہے، جب سے حضرت انسان دنیا میں تشریف لائے، آدم علیہ السلام تشریف لائے، اللہ پاک نے طب کو ان کے ساتھ ہی نازل فرما دیا۔ پھر طب کی دو صورتیں تھیں۔ اس وقت جو طب نازل ہوا اس کو کہتے ہیں طب وہبی، یعنی بغیر کسی محنت کے اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا۔ اس کی مختلف نوعیات تھیں۔ مرض کے حوالے سے بسا اوقات بوٹیاں خود بولتی تھیں، جیسے حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام کے بارے میں پایا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ ادویات، پودے، نباتات ان سے باتیں کرتی تھیں کہ اے اللہ کے نبی، ہمیں اللہ پاک نے ہمارے اندر یہ شفا رکھی ہے، ان امراض کے حوالے سے اللہ نے ہمیں مفید اثرات دے کے بھیجا ہے دنیا میں۔ تو بسا کا جو نبی ہے، اب دیکھیں 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں، ان کے یہ علاقہ میں جس میں ان کو بھیجا گیا، ان میں جو برائی یا مرض ہوتی تھی اسی کا ان کو شافی علاج دے کر بھیجا گیا تھا۔ مثلا آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو عروج پر تھا، جی، تو جادو کا توڑ دے کر بھیجا۔ جبکہ یونانیوں کے دور میں فلسفے کا زور زورہ تھا، اس وقت فلسفے کی دنیا کے
فلسفانہ علوم دے کے بھیجے. حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھیں، ان کو لوہے کا علم دیا، انڈسٹری کا اس وقت دور تھا، اگرچہ موجودہ انڈسٹری کی طرح تو نہیں تھی، لیکن ایک چیز کا وجود تھا، اس چیز کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی جو لیبر کے کام کا واقع ہو رہا. جناب داؤد علیہ السلام کو اللہ نے اپنی طرف سے قوت دی کہ وہ لوہے کو ہاتھ لگاتے وہ موم کی طرح جدھر اس کو مروڑتے وہ مڑ جاتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں دیکھیں طب کا دور تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طب کا علم دیا. اور اسی طرح سے ضرورت کے مطابق، جبکہ تھوڑی بہت صحت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، حضرت آدم علیہ السلام سے ہی جیسے دنیا میں تشریف لائے، زمین پہ تشریف لائے، اللہ نے اس سے آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی زمین کے اندر مختلف روایتی، مختلف پودے، مختلف نباتات پیدا فرما دی تھیں، مختلف اغذیاء کے حوالے سے غذائیں بتا دی تھیں. تو آپ دیکھیں اسی میں اگر دیکھا جائے، جیسے فرشتوں سے پوچھا کہ تم ان چیزوں کے بارے میں بتاؤ، تو انہوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا. وہی چیزیں حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھی تو انہوں نے ان کا پورا بایو ڈاٹا، ان کا ڈی این اے تک ہر چیز ان کی بیان کر دی کہ یہ چیزیں یہ ہیں، ان کا ماں قبل یہ ہوگا، ماں بعد یہ ہوگا، اس کے بعد کے اثرات یہ ہیں، موجودہ یہ ہیں، آنے والی نسلوں میں اس کے اثرات یہ ہیں. یہ وہ علم تھا جس کو طب حکمت وہبی کہیں گے.